بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک، امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ پہلا حصہ تہذیب نفس، پہلی فصل تزکیہ نفس کی ضرورت اور اہمیت، حصول کمال کے لیے تربیت کی ضرورت۔ اگر انسان کو آزاد اور بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ تمام حیوانات سے زیادہ خونخوار، خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپر طاقتیں آج انسانوں کے اوپر کیا کیا مظالم ڈھا رہی ہیں، حالانکہ یہ طاقتیں اپنے آپ کو مہذب اور تربیت یافتہ سمجھتی ہیں۔ اسی طرح یہ ظالم حکومتیں بنی نوع بشر کو تخت مشق ستم بنا رہی ہیں۔ یہ وہ مظالم ہیں جن کا ارتکاب آج تک کسی خونخوار حیوان نے بھی نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ خونخوار درندوں کو بھی شکار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ شکار کھا کر سیر ہو جاتے ہیں تو اب ان کی مزید خواہش نہیں ہوتی کہ دیگر حیوانوں کا احتسال کریں اور انہیں اپنا غلام بنائے رکھیں۔ اس کے برعکس انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ انسان کی نفسانی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو ایک ملک کی حکومت سونپ دی جائے تو وہ مزید ایک ملک کا خواہاں بن جاتا ہے۔ اگر دوسرا ملک بھی حاصل ہو جائے تو تیسرے کا طالب ہوتا ہے۔ انسانی آرزوؤں کا کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ جس قدر دنیا حاصل کرتا جاتا ہے اتنی اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر انسان کو اس کے حال پر آزاد چھوڑ دیا جائے تو اس کی خواہشات کا سلسلہ لامتناہی بن جاتا ہے اور اس کے غیظ و غضب کی بھی کوئی حد نہیں رہتی، نیز اس کی اقتدار پرستی و جاہ طلبی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ آپ یہ خیال نہ کر بیٹھیں کہ اگر کسی انسان کو نظام شمسی کا پورا اختیار سونپ دیا جائے تو وہ آرام سے بیٹھ جائے گا اور اسی پر اکتفا کرے گا۔ نہیں، بلکہ وہ ایک اور نظام شمسی کا طالب ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا والے اس کرۂ زمین کے حدود سے نکل کر دیگر سیاروں اور دیگر جہانوں تک رسائی کی کوشش میں ہیں۔ انسان ایک سیارے تک رسائی کے بعد دوسرے سیارے کی تلاش سے دستبردار نہیں ہوگا۔ انسان کی خلقتی کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ اس کے غیظ و غضب، اس کی خواہشات اور اس کی مفاد پرستی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ انسان کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی تربیت ہو چکی ہو۔ تربیت کے نتیجے میں انسان اپنے منتہائے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے جو کمال مطلق تک رسائی سے عبارت ہے۔ جب انسان کمال مطلق تک رسائی حاصل کرتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ دلوں کو اطمینان تب حاصل ہوتا ہے جب خدا تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اس کے بغیر دلوں کو ہرگز سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ لوگ خود بھی نہیں جانتے کہ ان کا باطن کمال مطلق کا طالب ہے۔ وہ کمال مطلق کی پہچان میں غلطی کرتے ہیں۔ انسان کا باطن کمال مطلق تک رسائی کی جستجو میں ہے، لیکن وہ کمال مطلق کے مصادیق کی شناخت میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ علم کو کمال کی منزل سمجھتے ہوئے علم کی جستجو کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ اقتدار کو کمال کی منزل سمجھتے ہوئے اس کی تلاش کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر کوئی کمال مطلق تک رسائی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ بالفاظ دیگر سب کو خدا کی تلاش ہے، لیکن وہ خود اس سے غافل ہے۔ باطنی فرعونیت، فرعونی خیالات رکھنے والے سارے لوگ فرعون ہیں۔ فرعون کسی خاص شخص یا اشخاص سے عبارت نہیں ہے۔ اگر انسان کی تربیت اسلام یا توحیدی نظریات کے زیر سایہ نہ ہو تو اس کے باطن میں فرعونیت، شیطانیت اور مفاد پرستی موجزن رہتی ہے۔ انسانی تربیت عالم کی بنیاد، انسان کی تربیت اس عالم کی بنیاد ہے۔ تربیت اصلاح عالم کی کنجی۔ اگر انسان کی اصلاح ہو جائے تو اس عالم کی ہر چیز درست ہو جاتی ہے۔ دنیا کی اصلاح اور خرابی تربیت پر موقوف ہیں۔ ایک صحیح انسان ایک عالم کی اصلاح کر سکتا ہے، اسی طرح ایک خراب یا غلط انسان ایک عالم کو خرابی سے دوچار کرتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح یا خرابی میں انسان کا کردار۔
اگر انسان خود بدل جائے اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی تربیت کا سامان کرے تو اس کے طفیل معاشرہ بھی ترقی و پیش رفت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ کبھی ایک فرد کسی معاشرے میں فساد پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے اور کبھی ایک فرد معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ انسان بننا مشکل ضرور ہے لیکن یہ بشریت کے لیے لازم ہے۔ تربیت سے عاری انسان کا ضرر، کوئی شیطان، کوئی حیوان اور کوئی دوسری چیز انسانی معاشروں کے لیے اتنا ضرر رساں اور خطرناک نہیں جتنا وہ انسان جو تربیت سے عاری ہوں۔ آخری دم تک اصلاح کی ضرورت۔ ماہ رمضان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی تربیت کرے۔ ہم اصلاح کے محتاج ہیں، ہمیں آخری دم تک تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اس کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اس کے محتاج ہیں۔ البتہ انہوں نے اپنی اس احتیاج کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا ہے، لیکن ہم اپنی معصومیت کے باعث اس کو سمجھنے اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں پر عمل کرنے سے عاجز ہیں۔ خود سازی کے لیے بیدار ہو جا، اے عزیز، خواب گراں سے بیدار ہو جا، غفلت کی چادر اتار دے، کمر ہمت باندھ لے، وقت اور فرصت و غنیمت جان، جب تک جان میں جان ہے، جب تک اپنی طاقت کا مالک ہے، جب تک تو اخلاقی برائیاں اور بری عادتوں کے غلبے سے آزاد ہے، کوئی چارہ گری کر، برے اخلاقیات سے نجات کا کوئی راستہ تلاش کر، نیز خواہشات اور قوت غضبیہ کی آگ بجھانے کی کوئی تدبیر نکال لے۔ تزکیہ نفس سب کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہ ہو تو باطن کے اندر واقع ہونے والی ہر چیز انسان کے لیے حجاب بن جاتی ہے۔ تزکیہ نفس ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نور الہی اور نور قرآن سے حد المقدور استفادہ کریں۔ انبیاء کے نزدیک تزکیہ نفس کی اہمیت، جب تک آپ اپنے دلوں کو اس دنیا کی محبت سے آزاد نہ کریں تب تک آپ اللہ کی ضیافت اور دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اولیاء الہی جس چیز کو اہمیت دیتے تھے وہ تزکیہ نفس، غیر اللہ سے توجہ ہٹانے اور اللہ سے لو لگانے سے عبارت تھی۔ اس دنیا میں رونما ہونے والی تمام خرابیوں کی جڑ اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف توجہ مرکوز سے عبارت ہے۔ اولیاء الہی اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جتنے کمالات حاصل ہوئے وہ غیر اللہ سے توجہ ہٹانے اور خدا سے دل لگانے کے باعث حاصل ہوئے ہیں۔ ان امور کی علامات ہمارے اعمال کے آئینے میں ظاہر و عیاں ہیں۔ اللہ کی مدد سے آگے بڑھیں، اپنی تربیت اور اپنے تزکیے کا اہتمام کریں۔ آپ اپنی طاقت سے کسی کو گرا کر غالب آنے کی نہ سوچیں بلکہ اللہ کی طاقت کے سہارے آگے بڑھنے کی سوچیں۔ بالفاظ دیگر آپ اپنے ہاتھ، اپنی آنکھ، اپنی روح اور اپنی تمام صلاحیتوں کو شیطانی طاقت کے زمرے سے نکال کر رحمانی طاقت کے دائرے میں داخل کرانے کی کوشش کریں۔ اگر انسان غفلت برتے تو اس کی صلاحیتیں شیطانی قوتوں میں بدل جاتی ہیں، یعنی پہلے کی طرح اس کی آنکھ بھی شیطانی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ بھی شیطانی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی تربیت کرے تو سب کچھ رحمانی بن جاتا ہے۔ آپ کی ہر قوت رحمانی بن جاتی ہے اور اللہ کی قوت غالب آتی ہے۔ نفس اور روح کے میدان میں کامیابی کا حصول۔ رحمان اور شیطان کے درمیان مقابلے کے میدان میں یعنی نفس اور روح کے درمیان مقابلے کے بعد نفس اور روح کے درمیان مقابلے کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ اس میدان میں کامیابی حاصل کر لیں تو پھر کسی قسم کی شکست کا خوف نہیں کریں گے کیونکہ وہ شکست ہی نہیں۔ معنویت کی تقویت کے لیے جدوجہد۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی روحانیت کو مضبوط کریں اور نفسانی خواہشات کی حد المقدور سرکوبی کریں۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سارے اختلافات کی جڑ یہی ہے، اس عالم میں رونما ہونے والے سارے اختلافات کی بنیاد یہی ہے۔ شیطان نے بھی روز اول یہی کہا تھا، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا جبکہ اسے گارے سے بنایا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12۔
شیطان نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا سے کہا میں بہتر ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے شیطان کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے۔ لوگ اپنی خوبیوں کو دوسروں سے برتر دیکھتے ہیں، لیکن اگر وہی خوبی دوسروں میں نظر آئے تو اسے معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اپنے اندر اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ لوگ اپنے عیب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن دوسروں کے معمولی عیب کو بھی عظیم گردانتے ہیں۔ ہر قسم کے جہاد کا محور نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ جو شخص اس انا پرستی سے نجات حاصل کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ نفس کے خلاف جہاد کرے، ہجرت کرے، مجاہدت اور ریاضت سے کام لے اور اس ہجرت کا مرحلہ طے کرے۔ حدیث شریف کے مطابق تم جہاد اصغر سے لوٹے ہو، نفس کے ساتھ جہاد اکبر ہے۔ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف، آفرین ہو ان لوگوں پر جو جہاد اصغر بجا لا چکے اور جہاد اکبر کے منتظر ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا نفس کے ساتھ جہاد اکبر ہے۔ دنیا کے ہر جہاد کا محور یہی جہاد ہے۔ اگر ہم اس جہاد میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارا ہر جہاد رحمانی اور خدائی ہوگا، لیکن اگر ہم اس جہاد میں ناکام ہوں تو سب کچھ شیطانی ہوگا، ہر جہاد شیطانی ہوگا۔ مروی ہے کہ جو کوئی اس نیت سے جہاد کے لیے جائے کہ کوئی لونڈی مل جائے یا مال غنیمت حاصل کرے تو اس کا صلہ یہی ہے، لیکن جو شخص اللہ کی خاطر جہاد کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہوگا۔ جو شخص اللہ اور رسول کے راستے میں ہجرت کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر مر جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے لازم ہے، اور اللہ خوب بخشنے والا زبردست مہربان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100۔ کاموں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اولیاء الہی کے اعمال اور ہمارے اعمال کی نوعیت میں فرق ہے، کیونکہ دونوں کا سرچشمہ مختلف ہے۔ روح کی اصلاح کا تقدم۔ روح کی اصلاح کو ہر قسم کی دیگر اصلاحات پر تقدم حاصل ہے۔ تعمیر نو کے جہاد کی ابتدا افراد کی تعمیر سے ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور باطنی شیطان سے نبرد آزما ہوں۔ یہ جہاد ہر قسم کے جہاد کا سرچشمہ ہے۔ جب تک انسان اپنی اصلاح نہ کرے دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا، اور دوسروں کی اصلاح کیے بغیر ملک کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تعمیر نو ایک جہاد ہے جس کی ابتدا انسان سازی سے ہونی چاہیے۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ جہاد کی تمام صورتیں اس وقت نتیجہ بخش اور کامیاب ثابت ہو سکتی ہیں جب انسان نفس کے خلاف جہاد میں کامیاب ہو جائے۔ اگر لوگوں کی توجہ اپنی ذات کی طرف مرکوز ہو اور وہ اپنے اندرونی شیطان کے خلاف جہاد نہ کریں تو یہ اکائیاں نہ صرف یہ کہ معاشرے کی اصلاح سے عاجز ہوں گی، بلکہ اس کے برعکس معاشرے میں خرابی پھیلانے کا موجب ہوں گی۔ اس عالم میں رونما ہونے والی تمام خرابیاں اس جہاد یعنی جہاد اکبر سے پہلو تہی کا نتیجہ ہیں۔ انسان اپنے ہاتھوں ان بے شمار مشکلات سے روبرو ہے۔ انسان پر ظلم کرتا ہے۔ دیگر حیوانات خواہ درندے ہی کیوں نہ ہوں انسان کے برابر ظلم نہیں کرتے۔ یہ حضرت انسان ہے جو اصلاح اور تعمیر نفس کے فقدان کے باعث درندوں سے بھی زیادہ خونخوار بن جاتا ہے۔ کوئی درندہ انسان کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا حیوان بھی اس انسان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ قلوب کی اہمیت۔ خلاصہ یہ کہ معنوی کثافتوں اور اخلاقی غلاظتوں سے دلوں کو پاک کرنا نہایت ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر طریقے سے نیز ہر قسم کی مجاہدت اور ریاضت کے ذریعے یہ کام ضرور انجام دے اور اپنے آپ کو اس ننگ و عار کے پنجے سے آزاد کرے، کیونکہ اگر وہ اس معنوی طہارت کے بغیر بارگاہ خداوندی میں نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو نماز کی ظاہری شکل و صورت اور زحمت و تھکاوٹ کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مختلف طبقوں کو تہذیب نفس کی دعوت۔ تزکیہ نفس کی دعوت۔ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے باطن سے دنیا کی محبت کو نکال کر شہرت پرستی اور دنیا کی محبت تمام خطاؤں کا سرچشمہ ہے۔ حب دنیا رسول کل خطیئہ ہے۔ آپ اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام
کی حدیث کی طرف اشارہ جو ہے دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر چشمہ ہے۔ آپ اپنے دلوں سے اس محبت کو نکال باہر کیجئے، اس محبت کو مار دیجئے اور اپنے اندر اسلام کی روح پھونک کر زندہ ہو جائیے۔ آپ رحمانی بن جائیے، متحد ہو جائیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے۔ اپنی زندگی کی کیفیت میں تدبر، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم وہاں سے کیوں کر آئے ہیں، یہاں کس طرح رہ رہے ہیں اور وہاں کس طرح جائیں گے۔ کیا ہم یہاں اللہ کی خدمت اور خدمت خلق میں مشغول ہیں؟ کیا ہم راہ خدا میں مجاہدت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے صراط مستقیم پر گامزن ہیں یا کجروی کے شکار ہیں؟ اگر ہم انحراف کے شکار ہیں تو ہم صراط مستقیم اور سیدھے راستے کے مخالف سمت میں گامزن ہیں، خواہ ہم دائیں طرف منحرف ہوں یا بائیں جانب۔ بائیں طرف کو مغضوب علیہم کہا گیا اور دائیں طرف کو ضالین کہا گیا ہے۔ اگر ہم اس صراط مستقیم پر چلیں گے اور اس سیدھے راستے پر گامزن ہوں گے جس میں انحراف نہ ہو، تو ہم نہ شرقی ہوں گے نہ غربی بلکہ سیدھے ہوں گے، پھر دائیں بائیں کی تقسیم نہ رہے گی۔ اگر ہم یہاں سے سیدھے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے اور ایک ملت کو بھی سرخرو کریں گے، لیکن اگر ہم خدا نخواستہ دائیں یا بائیں طرف منحرف ہو گئے تو گمراہ ہوں گے، اور اگر ہم کسی ملت کے سرکردہ لوگوں میں سے ہوں تو اس ملت کو بھی انحراف سے دوچار کر دیں گے۔ دل اور روح کو قوی بنانے کی نصیحت، ہر عمل کی ابتدا غور و فکر سے ہوتی ہے، ہر کام سے پہلے اس کے بارے میں تدبر ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر کمزور ہوں تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اپنے باطن کو مضبوط بنائیے، اپنے دل کو تقویت دیجیے اور صرف خدا پر توکل کیجیے اور بس۔ تزکیہ اور تربیت مشترکہ ضرورت، اسلامی جمہوریہ کو تزکیہ اور تربیت کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم کے تمام طبقات اور جملہ اقوام کو تزکیہ اور تربیت کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا صرف یہ نعرہ کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ ہے قابل قبول نہیں۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ تب بن سکتا ہے اور منزل کمال کو پہنچ سکتا ہے جب اس ملک اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حکمرانی ہو، یعنی حکومت کے ابتدائی نقاط سے لے کر آخری حدود پر اسلام کی حکمرانی ہو، سارے ارباب اختیار خدا کے تابع ہوں، سب حکمران حکم الہی کے پابند ہوں، سارے ارباب حل و عقد خدا کے تابع فرمان ہوں، نفس کے پھندے سے آزاد و خود بینی سے مبرہ ہوں اور خود پسندی سے عاری ہوں، کیونکہ وہ کسی قسم کی خودی اور شخصیت کے حامل نہیں، بلکہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ باطنی انقلاب کی ضرورت، ہمیں چاہیے کہ اپنے باطن میں انقلاب برپا کریں۔ ہمیں نفسانی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اب تک شیطان اور طاغوت کے زیر تسلط رہیں تو اب وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں اور اس شیطانی لباس سے نکل کر رحمانی لباس پہن لیں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اسلامی نظام حیات کے مطابق عمل کریں۔ سب سے پہلے اصلاح، پورے ملک کو اپنی اصلاح میں مشغول و مصروف ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے لوگوں کی اصلاح کی جائے کیونکہ یہ ہر چیز پر مقدم ہے۔ انسانیت کی ترقی، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیے، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مستحکم کیجیے۔ ہر پیش رفت اور ترقی سے پہلے کوشش کیجیے کہ آپ کی انسانیت ترقی یافتہ ہو۔ جہاد اکبر کو کمال کی منزل تک پہنچائیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ ملک کو، قوم اور اسلام کے خدمت گزار بنیں۔ رضائے الہی کے سہارے جہاد اکبر کو اوج کمال تک پہنچانے کی سعی کیجیے۔ ایک کامل انسان، ایک صحیح مسلمان اور ایک دیانتدار انسان بننے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی ملت کے لیے مفید ثابت ہوں۔ ملت کو تزکیہ نفس کی نصیحت، میری آخری استدعا پھر وہی ہے کہ اے ملت ایران، اپنے انقلاب کی حفاظت کیجیے، اپنی وحدت کو برقرار رکھیے، اپنے اسلامی تشخص کا تحفظ کیجیے اور اپنا باطنی تزکیہ کیجیے۔ اسلام اور انسانی اقدار کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہ دیجیے۔ جسم کی تقویت کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس،
آپ کو روحانی اور ایمانی قوت کی بدولت شیطانی اور طاغوتی لشکروں پر غلبہ حاصل ہوا ہے۔ اسی ایمانی اور باطنی قوت کے سہارے آپ کو ان شیطانی لشکروں پر بھی غلبہ پانا چاہیے جو اندر اندر انسان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے جسم کی تقویت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اپنی باطنی اصلاح کی بھی کوشش کیجیے۔ شیطانی لشکروں کے خلاف قیام۔ آج آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں کہ جس کے اندر بھی آپ کو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ نے اس انقلابی تحریک میں کامیابی حاصل کی ہے، اسی طرح شیطانی لشکروں کے مقابلے میں بھی اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہ وہ لشکر ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ ہمیں ظلم اور ظلمت کی وادی میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ان کے مقابلے میں ابھی آپ کو قیام کرنا چاہیے۔ ہر شخص اپنی اصلاح کا ذمہ دار ہے قبل اس کے کہ دوسروں کی اصلاح کرے۔ ہم سب اپنی اصلاح کے ذمہ دار ہیں۔ آج ایران کو اس بات کی ضرورت ہے کہ نیک اور صالح لوگ کاموں میں دخیل ہوں۔ آپ جہاں کہیں ہوں وہاں آپ کو اچھائی، شفافیت، امانت اور امانت داری کے ساتھ مصروف عمل رہنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ خدا آپ کے ملک کو خود مختار بنائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ طاغوتی آثار کو مٹائیے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اسلامی جمہوریت کے ساتھ مناسب رویہ، مناسب طرز عمل، مناسب طرز فکر اور مناسب اخلاقی طریقہ کار اپنائیں۔ سابقہ ادوار میں بعض لوگوں کا جو طاغوتی رویہ تھا، اگر خدا نہ خواستہ اس کے اثرات ان کے باطن میں موجود ہوں تو انہیں مٹانے کے لیے ریاضت و مجاہدات سے کام لینا چاہیے۔ اندرونی طاغوت کو شکست دینے کی ضرورت۔ جس طرح صدر اسلام میں مٹھی بھر مسلمانوں کو زبردست فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئیں، نیز انہوں نے ایران اور روم کو شکست دی، اسی طرح الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی مضبوط عزم اور قوت ایمانی کے ذریعے اس طاغوت کو شکست سے دوچار کیا۔ آپ اپنے باطنی طاغوت کو بھی اسی طرح شکست دیں۔ اس طاغوت کو شکست دینا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے ماہ رمضان پر توجہ دیجیے۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمام گناہگاروں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ وقت گزرنے سے پہلے اس مہینے میں اپنی اصلاح کریں۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی صحیح معنوں میں شفاف انسان نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینا اور اپنی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے۔ نئے سال میں تہذیب نفس کی نصیحت۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری ملت اس نئے سال میں انبیاء علیہم السلام کی سیرت کے مطابق عمل کرے گی اور اولیاء کی سیرت پر چلے گی۔ سب سے اہم چیز یہ کہ نفسانی خواہشات کا خاتمہ ہو۔ انسان زندگی بھر ان نفسانی خواہشات میں مبتلا رہتا ہے جن سے نجات کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے۔ میں جو آپ سے مخاطب ہوں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ایرانی قوم اور دنیا کے سارے مسلمان اس نئے سال میں ایک انقلاب کو جنم دیں گے، یعنی اپنا تسلط جمانے یا اپنی کامیابی کے لیے نفسانی خواہشات کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر کام کریں گے۔ اللہ سب کو راہ خدا میں جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شیطان کے پھندے سے رہائی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ خود مختاری، آزادی اور اسلامی جمہوریت چاہتے ہیں اور اس چیز کے طالب ہیں جس کے لیے آپ نے اپنے عزیز جوانوں کو قربان کیا ہے اور ہمارے اوپر جبر مسلط کی گئی جنگ کی سختیوں اور مصیبتوں کو جھیلا ہے، تو پھر اس نئے سال میں شیطان کے پنجے سے آزاد ہونے کی کوشش کیجیے۔ باطنی تطہیر کی کوشش۔ اگر اسے یہ احساس ہو کہ جہل کا لشکر اور شیطانی حزب اس کی ذات کے اندر اور اس کے حدود پر غلبہ پا چکا ہے تو اسے ہر قسم کی کوشش اور مجاہدت کے ذریعے اپنے باطن کو شیطانی لشکروں سے پاک کرنے اور پلید دیو کے تصرفات سے نجات حاصل کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ روحانی علوم سکھانے کی ضرورت۔ وہ اہم ترین اور عظیم ترین علوم جن کو سیکھنا اور سکھانا سب کے لیے ضروری ہے، ان میں سے ایک اخلاقی تہذیب نفس اور سیر و سلوک الی اللہ ہے جیسے اسلامی علوم ہیں، اور اللہ میں اور آپ کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہی جہاد اکبر ہے۔ فرصت کو غنیمت جانیے۔ اے عزیز جوانوں اور ان اوراق کا مطالعہ کرنے والوں، اس راقم کے
حال سے عبرت حاصل کر۔ جو اس وقت مٹی کے نیچے دوسری دنیا میں اپنے برے اعمال اور نامناسب اخلاق کے نتائج بھگت رہا ہے، اس نے اپنا قیمتی وقت سستی اور ہوا و ہوس کی نظر کر دی اور اپنے اس خدائی سرمایے کو ضائع و برباد کر دیا۔ اے عزیز، اپنا خیال رکھ کہ ایک دن تو بھی ہماری طرح ہو جائے گا اور تجھے خود بھی معلوم نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ شاید تو اس وقت مطالعے میں مصروف ہو، اگر سستی کرو گے تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اے میرے بھائی، ان امور کو کل پر مت ٹال، کیونکہ ان کو ٹالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کتنے ہی تندرست اور صحیح و سالم لوگ ناگہانی موت کے ہاتھوں چل بسے اور نہیں معلوم ان کا انجام کیا ہوا۔ بس وقت ضائع مت کرو اور ایک ایک سانس کو غنیمت جان، کیونکہ ذمہ داری نہایت سنگین ہے اور سفر نہایت خطرناک۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر تو اسے گنوا دے گا تو پھر موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اور تو نفسانی مفاسد کی اصلاح سے عاجز رہ جائے گا۔ یوں حسرت، افسوس، پریشانی، عذاب اور ذلت کے علاوہ کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوگا۔ اولیاء الہی کو ایک لمحے کے لیے بھی آرام میسر نہیں تھا۔ وہ اس خوفناک سفر کے خیال سے ہرگز غافل نہیں رہتے تھے۔ اللہ کی رحمتوں سے استفادہ۔ اس وقت آپ اللہ کی رحمت میں گھرے ہوئے ہیں۔ صحت و سلامتی، امن و امان، ہدایت اور عقل کی نعمت، نیز اصلاح نفس کے لیے فرصت اور رہنمائی کی موجودگی جیسی نعمتیں آپ کو حاصل ہیں۔ آپ رحمت خداوندی کی ہزاروں اقسام کے اندر غوطہ ور ہیں، لیکن ان سے استفادہ کرنے کی بجائے شیطان کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں ان نعمتوں سے استفادہ نہ کریں گے تو خوب جان لیں کہ آپ دوسری دنیا میں بھی اللہ کی بے پایہ نعمتوں اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اس دنیا میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا جلوہ ان کی ہدایت ہے۔ اگر آپ ہدایت سے محروم رہیں گے تو شفاعت سے بھی محروم رہیں گے۔ اس کے برعکس آپ کو جس قدر زیادہ ہدایت نصیب ہوگی اسی قدر شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت رحمت الہی کی طرح مطلق اور بے پایہ ہے۔ جو لوگ اس کے مستحق ہیں انہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ شیطان ان وسائل کے ذریعے آپ کے ہاتھ سے ایمان کی دولت چھین لے تو پھر آپ رحمت اور شفقت کے قابل نہیں رہیں گے۔ جی ہاں، دنیا و عقبہ دونوں اللہ کی رحمت سے لبریز ہیں۔ اگر آپ رحمت کے طالب ہیں تو پھر ان مسلسل نعمتوں سے استفادہ کیوں نہیں کرتے جو اس نے اس عالم میں عطا کی ہیں اور جو دیگر عوالم کی رحمتوں کا پیش خیمہ ہیں۔ اتنے سارے انبیاء اور اولیاء علیہم السلام نے آپ کو اللہ کے خوان نے نعمت اور مہمان خانے سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے، جسے آپ نے ٹھکرا دیا۔ آپ نے ایک شیطانی وسوسے کے باعث ان سب کو ٹھکرا دیا۔ نیز قرآن کی محکم آیات، انبیاء و اولیاء کی متواتر احادیث، عقلاء عالم کے ہاں مسلمہ بدیہیات اور فلسفی دلائل و براہین کو شیطانی وسواس اور نفسانی خواہشات کی نظر کر دیا ہے۔ وائے ہو میرے اور آپ کے حال پر کہ ہم کس قدر غافل، اندھے اور بہرے ہیں۔ اپنے اندر اسلامی قوانین کو عملی جامہ پہنانا۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک، خواہ کسی جگہ اور جس حد میں ہو، کہ اسلام کے قوانین پر پہلے خود عمل کریں۔ چنانچہ اگر ہم اپنی اصلاح نہ کریں اور اسلامی قوانین کا اپنے اندر اجرا نہ کریں تو پھر ایک اسلامی حکومت نہیں بنا سکتے۔ اگر حکومت کا رئیس، مثال کے طور پر صدر جمہوریہ یا وزیر اعظم، اگر اپنی اصلاح نہ کرے اور اسلامی قوانین کا پابند نہ ہو، اسلامی قوانین کا اپنی حکومت میں اجرا نہ کرے، تو نہ یہ حکومت اسلامی ہو سکتی ہے اور نہ ہی حاکم اسلامی ہو سکتا ہے۔ سربراہوں کی تہذیب نفس ضروری ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک شیطان کسی کو بھی گمراہ کر سکتا ہے، لہٰذا انسان کے لیے خود کو آراستہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو ان عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور حکومت اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے، تو ان دونوں کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ خود خدمت گزار ہیں اور یہ بات ان کے اندر ایمان کی طرح راسخ ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ ہم ان عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے خدمت گزار ہیں۔ سربراہوں کو جاہ و مقام سے اجتناب کرنا چاہیے۔
الحمدللہ اس وقت یہ سب باتیں نہیں ہیں، اختیار خود آپ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا آپ لوگ اس قوم کی خدمت کریں اور خود کو لوگوں کا خدمت گزار سمجھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم وزیر ہیں لہٰذا لوگوں کو ہماری اطاعت کرنی چاہیے، تو جان لیں کہ آپ کی اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ حتیٰ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے جناب صدر جمہوریہ، اگر آپ کے ذہن میں یہ خطور کرے کہ میں حکومت کا پہلا آدمی ہوں اور ایسا ویسا، تو یہ اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی یہ کیفیت بھی شیطانی ہے اور یہ فکر عمل تو نہیں کرتی، لیکن اس کے ذہن میں بھی ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تزکیہ نفس کے ساتھ عوام کی خدمت۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اس مقام پر نیک نیتی کے ساتھ اسلام اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اور جس طرح آپ ایک گراں قدر کام میں مشغول ہیں، اسی طرح آپ اپنے نفس کی تطہیر کی بھی کوشش کریں، تاکہ اچھا اخلاق، باطنی خوبیاں اور اچھے اعمال ان لوگوں میں بھی سرایت کر جائیں جو وہاں آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ روح کی تعمیر جسم کی تعمیر پر مقدم۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی جملہ روحانی اور مادی قوتوں سے استفادہ کیا ہے، اسی طرح آپ اپنی اور دوسروں کی باطنی اصلاح سے بھی غفلت نہ برتیں، کیونکہ یہ اصلاح دیگر تمام اصطلاحات پر مقدم ہے۔ جیسا کہ میں بارہا یاد دہانی کر چکا ہوں، آپ روح کی تعمیر و اصلاح کو جسم کی تعمیر و اصلاح پر مقدم رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور ایمان کی طاقت کے سارے کاموں کا سلسلہ بہترین انداز میں جلد سے جلد آگے بڑھے۔ نیز ہم اللہ کی مدد اور ایک دوسرے کے تعاون کے ذریعے اس ملک کو خود کفا بنائیں اور مکمل تعمیر و ترقی کی منزل پر پہنچائیں انشاءاللہ تعالی۔ تعمیر نو کے جہاد کے ساتھ ساتھ جہاد نفس۔ میری خواہش آپ سے گزارش ہے کہ تعمیر نو کی جد و جہد کے ساتھ ساتھ نفس کے خلاف بھی جہاد کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر آپ کی یہ کوششیں اللہ کے لیے خالص ہوں تو یہ نفس کے خلاف جہاد محسوب ہوگا۔